وہی گروپ ہے، مگر ہر دور میں جس مسلک نے ختم نبوت میں پیرا دیا ہے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ روافض اس حوالہ سے یعنی عقید معصومیت پہ جو ڈاکٹر صاحب سید شرفور نے پیرا دیا ہے، عقید معصومیت کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اس پہ پیرا دینا۔ روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور تمہید ابی شکور السالمی کے اندر بھی صاحب تمہید ابی شکور السالمی نے لکھا، اور تمہید ابی شکور السالمی وہ کتاب ہے جو سیدی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر بزرگ گزرے ہیں، یعنی آج تقریباً 10 سال قبل یہ کتاب لکھی گئی، اور یہی وہ کتاب ہے جس کا درس حضور سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے۔ جب مسند خلافت پر کسی کو فیض کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فرماتے کہ یہ کتاب تک روئے زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہو سکتی معاذ اللہ۔ ہر دور میں، ہر گھڑی میں، ہر زمانے میں ایک نہ ایک نبی رہتا ہے معاذ اللہ، جبکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ سرکار کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ سرکار کے بعد 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں بلکہ ان کے ہاں جو 12 امام ہیں، جبکہ وہ امام ہمارے ہیں، اہل سنت کے ہیں، وہ امام جو 12 امام ہیں وہ اہل سنت کے ہیں اور ہماری محبتوں کے عقیدتوں کے محور و مرکز ہیں۔ اب وہ تو جیسے کہتے ہیں کہ بناوٹی محبت میں معاذ اللہ اتنا حلف کر گئے کہ ان ائمہ کو معاذ اللہ نبوت کے درجے پر فیض کر دیا۔ ان روافض کا رد کس نے کرنا ہے؟ اے علماء ذیشان ہم نے کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نمازیوں میں، ہم اپنے مقتدیوں میں، ہم اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر ایک ایک کو پکڑ کے اس کی تربیت کریں اور اس کو بتائیں۔ یہ نہیں کہ جوش خطابت دکھانے کے لیے ہم ممبر پہ بیٹھیں وہاں یہ مسائل نہ بیان کریں۔ اگر کسی کو مسند خطابت ملی ہے، اللہ نے اس کو جوش خطابت یا خطابت سے نوازا ہے، تو وہ یہ مسائل اور ان تحقیقات کو پیش کرے۔ حضرت قبلہ کنز النماز شرف فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ بولے، علماء دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود نہ بولے، فرمایا ہم گنگے شیطان شمار ہوں گے اور قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ عوام تو کل انعام تھی، ان کو کیا خبر، خبر تو تمہیں تھی، تم میری امت میں میرے وارث ٹھہرے مگر ذمہ داری نہ پوری کی گئی۔ اس لحاظ سے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں جو پیغام لے کے آئے ہیں، تحریک صراط مستقیم پاکستان، اس کی ہم تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اس علاقہ میں، حاصل پور میں، ہمارے ذمہ داران قاری غلام مرسلین چشتی جلالی صاحب اور حضرت صاحبزادہ قاری علادتہ کھرل صاحب، یہ اب آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، اور آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، ہم نہ کسی سے ووٹ چاہتے ہیں، نہ اپنی واہ واہ چاہتے ہیں، نہ داد چاہتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہمیں یا ہمارے قائد کو، تو وہ اتنی زمانے کی مخالفت مخاصمت مول نہ لیتے۔ جس انسان کی زندگی میں بغیر جتنا نقصان اس نے اٹھایا، یعنی جب یہ سلسلہ چلا عقیدہ معصومیت کی جنگ آپ نے لڑی، سگے بھائی، شاگرد، روحانی بیٹے وصال ہوا، اور انہی دنوں میں کہ جب آپ پابند سلاسل تھے، جنازہ تک نہ پڑھنے دیا گیا، قید میں بند ہیں، کھانا نہیں دیا جا رہا، قید میں بند ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اخبار نہیں پڑھنے دینی، شیشہ نہیں دیکھنے دینا، نماز پنجگانہ کے جو بندہ صاحب ترتیب ہو اس کے لیے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جیل میں وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت پہ پیرا دینے کی وجہ سے ہوا، اور پھر جتنی بھی وہ طاقتیں تھیں وہ اس وجہ سے پریشان کر رہی تھی اور ٹارچر کر رہی تھی معاذ اللہ ذہنی طور پر کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ مفلوج ہو جائیں اور پھر آگے مستقبل میں یہ کام کے نہ رہے۔ یہ تو میرے رب نے کرم کیا اور پیارے آقا علیہ السلام نے خاص فضل فرمایا اپنی نظر رحمت سے کہ انہیں صحت دی، اللہ نے ان کو شفا یاب کیا۔ اس لحاظ سے میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان بھائیوں کے دست و بازو بنیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کسی کو نہیں دکھانا۔ جو عقیدے کی سرحد پہ پیرا دے رہا ہے وہ کوئی بھی تاریخ ہے، کوئی بھی تنظیم ہے، کوئی بھی انسان ہے، چھوٹا ہے بڑا، اس کا ساتھ دیں۔ تحریک صراط مستقیم کی تنظیم نو کے حوالہ سے ابھی اعلان ہوگا، آپ علماء سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ تشریف لائیں اور اس معاملے میں آپ جو ہے وہ علماء تشریف رکھیے۔ یہ آپ میں سے کوئی علامہ صاحب مفتی عبدالرحیم جلالی صاحب تشریف فرما ہے،
अगर कोई पूछना चाहे सवाल, कोई अगर किसी